سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے، یعنی آزمائشوں کی مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے جب آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، تو قید خانے میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوابوں کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا تھا، تو قید خانے میں ہر شخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا۔ آپ وہاں پر دین متین کی تبلیغ فرمانے لگے، اور ساتھ ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا تھا اور جو خواب کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا تھا، ہر قیدی آپ سے اپنا خواب بیان کرتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب اس کی تعبیر ارشاد فرماتے تو وہ بالکل صحیح اور سچ ثابت ہوتے۔ قید خانے کے اندر ناظرین دو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور کے اندر کہتے ہیں نا کہ ہر ذی نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ذی نعمت مطلب نعمت والا، عربی زبان کا ایک مقولہ۔ انسان کے پاس، آپ کے پاس دولت آ جائے، شہرت آ جائے، یا یوں کہیں کہ اچھی نوکری آ جائے، یا اچھا کاروبار اگر آپ نے اس کو سیٹل کر لیا، یا اگر آپ نے اچھا مکان لے لیا، تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جلنے والے لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ تو بات یہاں چلی تھی، تو میں سوچا کہ اسی واقعے کے اندر ایک اور واقعہ آپ کو بیان کر دوں کہ جلنے والے لوگ ناظرین ہر جگہ پائے جاتا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حاسدین پیدا ہو جائیں تو انسان اپنا کام کرنا چھوڑ دے، یا سٹرگل کرنا چھوڑ دے، یا محنت کرنا چھوڑ دے۔ واقعات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک عالم دین اور علماء کرام کو بہت زیادہ نوازا کرتا تھا۔ جب آرے نذرانے دے رہا تو وزیر صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی، اور کہنے لگے کہ اب اگر کوئی عالم دین تشریف لے کر آئیں گے تو ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ لگ پتہ جائے گا کہ حضرت کتنے پانی گا۔ چنانچہ ایک دن ایک عالم دین صاحب تشریف لے کر آئے، تو بادشاہ نے حسب معمول اور حسب عادت، وہ جو عالم دین اور علامہ صاحب تشریف لے کر آئے تھے نا، تو بادشاہ سلامت نے ان کو نذرانہ وغیرہ یا تحفے تحائف وغیرہ دیے، جو اس کا طور طریقہ تھا۔ جب وہ جانے لگے ناظرین، تو وزیر اعظم صاحب نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ سے کچھ سوال کرنا۔ اچھا، جب وہ سائیڈ میں آ گئے تو اس وزیر صاحب نے کہا کہ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ بادشاہ سلامت کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہیں؟ اب علامہ صاحب انتہائی ذہین فتین قسم کے انسان تھے، کہنے لگے کہ اصل میں بادشاہ سلامت بہت زیادہ مخیر ہے، بہت زیادہ سخی ہے، تو دیتے 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 اس کی ہتھیلی کے بال گھس گئے۔ اب جواب تو مل چکا تھا، تو اس نے فوراً بات کا رخ بدلا کہ اچھا اگر بادشاہ کے دیتے دیتے گھس گئے تو یہ بتائیں کہ آپ کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہیں؟ تو علامہ صاحب نے جواب دیا، یار تم بھی بڑے سیدھے و شریف آدمی ہو، سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے، بادشاہ کے دیتے دیتے گھس گئے، میرے لیتے لیتے گھس گئے۔ لیجئے، اس بات کا جواب بھی مل گیا۔ اس نے فوراً بات کا رخ بدلا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، بادشاہ کے دیتے دیتے گھس گئے، عالم دین کے لیتے لیتے گھس گئے، یہ بتائیں کہ میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہیں؟ علامہ صاحب نے جواب دیا، یار وزیر صاحب تم بھی بڑے سیدھے اور شریف آدمی ہو، بھائی سیدھا سادہ سا مسئلہ ہے، بادشاہ کے دیتے دیتے گھس گئے، میرے لیتے لیتے گھس گئے، اور تمہیں کچھ نہیں ملتا تو ہاتھ ملتے ملتے گھس گئے۔ تو جلنے والے لوگ ناظرین ہر جگہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیں، آپ محنت کرنا چھوڑ دیں، آپ زندگی میں آگے بڑھنا چھوڑ دیں۔ یہ لوگ آئیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے، معاملات کے اندر جو ہے نا وہ خرابی پیدا کریں گے، سازشیں کریں گے، دشمنیاں بڑھائیں گے، لیکن ہمیں آگے بھی بڑھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی قید خانے کے حوالے سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر بیان کرنے کے حوالے سے۔ تو قید خانے کے اندر اب سارے
تو حضرت یوسف علیہ السلام کے محب بن چکے تھے، چاہنے والے بن چکے تھے. تو دو آدمی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے، اور ان لوگوں نے، دو آدمیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بدنام کرنے کا ایک پلان بنایا. پلان یہ بنایا کہ ہم دونوں ایک بناوٹی خواب، یعنی ایک فیک ڈریم جو ہم نے دیکھا نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے بیان کریں گے، اور جب وہ اس کی تعبیر بیان کر دیں گے تو ہم ان کا معاذ اللہ استغفر اللہ مذاق اڑائیں گے اور ان کو بدنام کریں گے اور ان کے خلاف سازشیں کریں گے. اب صبح جب یہ لوگ آئے اور سارے قیدی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے گرویدہ بن چکے تھے، اور قید خانے کے اندر بھی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے اور شرعی مسائل کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہا ہے، اور قیدیوں کے مسائل حضرت یوسف علیہ السلام سولو کیا کرتے تھے، انکلوڈنگ خوابوں کی تعبیریں بھی بیان کیا کرتے. یہ دونوں بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت صاحب ہم نے بھی خواب دیکھا. تو پہلے والے شخص نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ تو پہلے والے شخص نے کہا کہ حضرت میں نے خواب یہ دیکھا کہ جو ہے نا میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، کیونکہ بیسیکلی شراب انگور سے بنتی ہے نا. تو میں نے خواب دیکھا. اچھا یہ یاد رکھیے گا، تفسیروں میں آیا کہ یہ بناوٹی خواب تھا اور یہ مقصد تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بدنام کیا جائے. کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے والے آدمی سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم نے کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ حضرت صاحب میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے اور چیل اور کوے اس روٹی کو نوچ نوچ کر کھا رہے. اچھا خواب بیان ہو گیا، اور کوئی بات اور کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے تو نہیں حضرت صاحب بس اتنا ہم نے خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے والے شخص سے، یعنی جس نے یہ بناوٹی خواب بیان کیا کہ میں انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تو بادشاہ کا شاہی ساقی بنے گا. سین الف سا قوف اور چھوٹی ہے. ساقی کہتے ہیں شراب پلانے والے کو، اور یہ پہلے دور کے اندر یعنی ہزاروں لاکھوں سال پہلے یہ ایک سرکاری عہدہ ہوا کرتا تھا، اور اس وقت ظاہر شراب پینے کا کلچر ہوا کرتا تھا، لوگ شراب پیا کرتے تھے، اور جو بادشاہ کو شراب پلانے والا ہوتا تھا نا، جو قریبی ہوتا تھا، اس کو شاہی ساقی کا منصب عطا کیا جاتا تھا، اور یہ سرکاری عہدہ تھا، اور یہ بڑا خاص عہدہ تھا. یعنی یہ خاص عہدہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ یہ جو شاہی ساقی جو بندہ ہوتا تھا نا، یہ بادشاہ کا ہم نوا، ہم راز اور بہت قریبی مصاحب ہوتا تھا. تو بیان کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بادشاہ کا شاہی ساقی بنے گا. اور دوسرے والے شخص سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ بادشاہ تجھے پھانسی کے تختے پہ لٹکائے گا اور تیری لاش کو لٹکا دے گا جنگل میں یا پھینک دے گا جنگل میں، اور چیل اور کوے نوچ نوچ کر جو ہے نا وہ تیری لاش کو کھا جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دونوں کی تعبیر بیان کر دی نا، تو چونکہ انہوں نے تو خواب دیکھا ہی نہیں تھا نا، تو اس لیے مذاق کرنے لگے اور اللہ کے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور ان کا مذاق اڑانے لگے اور شور شرابہ کرنے لگے کہ دیکھو ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں اور حضرت نے تعبیر ارشاد فرما دی. جب انہوں نے یہ ٹھٹا مذاق کرنا شروع کیا اور اللہ کے نبی کے شان میں جب گستاخی کرنا شروع کر دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جلال کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن زبان یوسف سے جو نکل گیا وہ ہو کر ہی رہے. اور ایک دن ایسا آیا، ناظرین تفسیروں میں آپ سورہ یوسف کا ترجمہ اٹھا کے پڑھیں، دن ایسا آیا کہ ان دونوں قیدیوں کو قید خانے سے نکالا گیا، اور پہلا والا شخص بادشاہ کا شاہی ساقی بنا، اور دوسرے والے شخص کو بادشاہ نے پھانسی پہ لٹکایا اور اس کے جو ہے نا وہ لاش کو چیل اور کووں نے نوچ نوچ کر کھایا. تو ناظرین اس پورے واقعے کے اندر ایک سیکھنے کا جو ہمیں پہلو ملتا ہے، پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی قطعی طور پر ناقابل برداشت عمل ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان، بھلے وہ
किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो या किसी भी कौम से उसका ताल्लुक रखता हो, नामूस रिसालत के हवाले से नो कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि पैगंबरों की शान में गुस्ताखी करने वाले की सजा इस्लाम ने कत्ल रखी है, यानी उसको मार दिया जाएगा। तो बहरहाल हजरत इसमें पहला जो हमें जो पॉइंट सीखने को मिला कि किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए और उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर पैगंबर, हर रसूल, हर नबी अल्हम्दुलिल्लाह 1,24,000 तो कमों पेश तादाद बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पैगंबर अल्लाह के हमारे सरों के ताज हैं। और दूसरा इसमें जो पॉइंट सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि हसद नहीं करना चाहिए। हदीस मुबारका के मुताबिक हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए कहते हैं, रिवायतों में आए कि मुनाफिक हसद करता है और मोमिन रश्क करता। अगर आप किसी की नेमत को देख रहे हैं और किसी के स्टैंडर्ड को देख रहे हैं, किसी के कारोबार को देख रहे हैं, किसी के घर को देख रहे हैं, किसी के लाइफ स्टाइल को देख रहे हैं, तो आप अगर जेलिसी फील हो रही है ना, तो ये तो इस्लाम के अंदर माना, यानी नेकियां समझे ज़ाया हो जाए। आप उसको देख कर ये ज़रूर बोले कि या अल्लाह तूने उस बंदे को अता फरमाया तो मुझे भी अता फरमा दे, तूने उसको मकान दिया है मौला मुझे भी मकान अता फरमा दे, तूने उसको दौलत और शोहरत अता फरमाई है मुझे भी दौलत और शोहरत अता फरमा दे। या अल्लाह तू तो उसका भी खुदा है मेरा भी खुदा है, जब तूने उसको दिया तो या अल्लाह मैं भी तो तेरा आजिज बंदा हूं ना, अगर तू नहीं देगा तो मैं फिर किसके दरबार से मांगूंगा और किससे फरियाद रसी करूंगा। तो नाजरीन, अगर ये वाकया बनावटी ख्वाब के हवाले से, ख्वाबों के हवाले से मैं पिछले लेक्चर्स पे जो है ना वो इस पे डीपली मैं इस पे एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि ख्वाब हर किसी से बयान नहीं करना चाहिए, ख्वाब सिर्फ उलमा किराम से डिस्कस करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो नाजरीन, अगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये वाक़या आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और नए आने वाले नाजरीन से मेरी बहुत ही मुअद्दिबाना गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल हसन इम्तियाज़ टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें। और ये मेरे फेसबुक के पेज का नाम लिखा हुआ आ रहा है हसन इम्तियाज़ टीवी, तो आप इस पेज में जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ जाकर भी आप मेरे तमाम लेक्चर्स को सुन सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, वहाँ भी लाइक करें और अच्छे आप कमेंट्स एरिया में जाके अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं कि आपको ये वाक़या कैसा लगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ़ौरन सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से सब्सक्राइब करें और सवाब की नीयत से आगे शेयर भी करें।